حضرات محترم، آج میں سب سے پہلے فضائل عاشورہ کو ہی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، عاشورہ کی جو تاریخ ہے یہ بڑی عظمت و بزرگی والی تاریخ ہے، بڑی رفعت و بلندی والی تاریخ ہے۔ بہت سارے کام اس تاریخ میں انجام پائے ہیں۔ مثال کے طور پر یوں سمجھے کہ حضرت علامہ عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب نزہۃ المجالس کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن ہی زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی، عاشورہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق ہوئی، عاشورہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، عاشورہ کے دن ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی، عاشورہ کے دن ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام مرتبہ خلت سے سرفراز کیے گئے، عاشورہ کے دن ہی 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، عاشورہ کے دن ہی حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، عاشورہ کے دن ہی حضرت ایوب علیہ السلام صحت یابی پائے، عاشورہ کے دن ہی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے، عاشورہ کے دن ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، عاشورہ کے دن ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت عطا کی گئی، عاشورہ کے دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی گئی، عاشورہ کے دن ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، عاشورہ کے دن ہی ہم سب کے پیارے نبی کا پہلا نکاح حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اور عاشورہ کے دن ہی کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور عاشورہ کے دن ہی قیامت بھی قائم ہوگی، قیامت بھی قائم ہوگی۔ اس لیے یہ جو عاشورہ کا دن ہے یعنی 10ویں محرم کا دن ہے، یہ اپنے آپ میں بڑی عظمت رکھا کرتا ہے، بڑی بزرگی رکھا کرتا ہے، لہٰذا عاشورہ کے دن کا احترام کر کے ہم اس کی قدر کر کے اس کے فیوز و برکات حاصل کیا کریں۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا بھی یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جب ہجرت کے بعد ہجرت کر کے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ پوچھنے پر ان لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ اس تاریخ میں اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ آج کے تاریخ میں ہم سب کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو دریا میں ڈبویا تھا، لہٰذا اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو ہم سب کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں،
تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور اپنے چاہنے والوں کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا اور اس روزے کی فضیلت کو یوں بیان کیا کہ میں امید کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ عاشورہ کے روزہ کے بدلے اللہ تعالی پچھلے 1 سال کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا. سبحان اللہ. پچھلے 1 سال کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا. تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور اپنے چاہنے والوں سے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ تاریخ ہے جس کی تعظیم و تکریم یہود و نصارہ بھی کیا کرتے ہیں، اس کی تعظیم و تکریم ہم بھی کیا کرے تو پھر ہم میں اور یہود و نصارہ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے چاہنے والوں سنو، اگر میں سال آئندہ اس دنیا میں باقی رہا تو میں 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھوں گا اور 10ویں محرم کو بھی روزہ رکھوں گا. سبحان اللہ. اسی لیے فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ 9ویں کو بھی روزہ رکھا جائے اور 10ویں محرم کو بھی روزہ رکھا جائے. اور اس تاریخ میں عبادت بھی کیا کریں. 10ویں محرم کی جو تاریخ ہے اس میں عبادت بھی کیا کریں. حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ المجالس کے اندر بڑی پیاری سی روایت نقل کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز پڑھے اور اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور بروز محشر اسے نور کا منبر عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ. بروز محشر اسے نور کا منبر عطا کیا جائے گا. لہٰذا عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کے دن عبادت بھی کیا کریں اور اس دن اچھا کھانا خود بھی کھایا کرے اور اپنے بال بچوں کو بھی کھلایا کرے. کیونکہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے اور پینے میں کشادگی کرے گا وہ سال بھر تک برابر کشادگی میں رہے گا. سبحان اللہ. یعنی جو شخص عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں کو اچھا کھلائے گا، اچھا پلائے گا، عاشورہ کے دن کی برکت سے وہ سال بھر اچھا کھاتا اور پیتا رہے گا. سبحان اللہ. اس لیے عاشورہ کے دن اچھا کھائیے اور اپنے بال بچوں کو اچھا کھلائیے بھی. اور شہدائے کرب و بلا کی روحوں کو ثواب پہنچانے کے لیے کھچڑا بھی بنائیے، بہترین کھانا بھی پکوائیے اور اس پر فاتحہ دے کر خود بھی کھائیے اس کھانے کو اور محتاجوں اور غریبوں کو بھی کھلایا کیجیے. کیونکہ حضرت علامہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو کھانا حضرات حسن و حسین کو نیاز کیا جائے، اس پر فاتحہ پڑھا جائے، قل شریف اور درود شریف پڑھا جائے تو وہ کھانا عام کھانے کی طرح نہیں رہتا ہے بلکہ وہ کھانا تبرک بن جایا کرتا ہے. سبحان اللہ. وہ کھانا تبرک بن جایا کرتا ہے. لہذا ہم اچھا کھانا پکا کر اس پر فاتحہ دے کر اس کے ثواب کو
کربلا کے شہیدوں کی روحوں کو بھی پہنچانے کا کام کیا کریں. اور اس مہینے میں ذکر شہادت کی مجلس بھی منعقد کیا کریں، کیونکہ مجالس محرم کے بہت سارے فوائد ہیں. ذکر شہادت کی مجلس منعقد کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، جس میں سے 5 فائدے میں آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ حدیث مقدسہ میں آیا عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، کہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمت الہی کا نزول ہوا کرتا ہے. تو آپ اندازہ لگائے کہ حضرات حسن و حسین یہ تو صالحین کے بھی پیشوا ہے، پھر ان کے ذکر کے وقت کس قدر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہوگا. اور یقیناً جو لوگ اس مجلس میں موجود رہتے ہوں گے اس رحمت الہی سے فیضیاب بھی ہوا کرتے ہوں گے. دوسرا فائدہ ذکر شہادت کی مجلس کا یہ ہوتا ہے، بندہ مومن کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت اور ان کی اطاعت و فرما برداری کا اور مزید جذبہ و شوق پیدا ہوا کرتا ہے. تیسرا فائدہ ذکر شہادت کی مجلس کا یہ ہوتا ہے کہ طرح طرح کی مصیبتوں کو برداشت کرنا، صبر و تحمل کے دامن کو کبھی بھی نہ چھوڑنا، بھوکے پیاسے رہتے ہوئے بھی رب کا شکر ادا کرنا اور باطل کے سامنے کبھی نہیں جھکنے کا جذبہ پیدا ہوا کرتا ہے. چوتھا فائدہ ذکر شہادت کی مجلس کا یہ ہوا کرتا ہے کہ کوفیوں کا اپنی عاقبت کو برباد کرنا، اہل بیت رسالت کی توہین و گستاخی کرنا، انہیں ستانا، انہیں ایذا دینا، اور پھر اس کے بعد طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہونا، قتل حسین کے عوض 1,40,000 کا مارا جانا، ان باتوں کو سن کر عبرت و نصیحت حاصل ہوا کرتی ہے، اور بندہ مومن اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت رسالت کی گستاخی کرنے سے بچا بھی کرتا ہے. اور پانچواں فائدہ یہ ہوا کرتا ہے کہ جب تک ذکر شہادت کی مجلس میں حسینی سنی موجود رہتا ہے وہ دنیا کے طرح طرح کے خرافات سے اور فضول کاموں سے، فضول باتوں سے وہ محفوظ رہا کرتا ہے. لہذا مجالس محرم منعقد کیا جائے اور اس کے فائدے بھی حاصل کیا جائے. رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسین، کہ جس نے حسین سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی. سبحان اللہ. رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. ایک روایت ہے ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، کہ حسن و حسین میرے لیے دنیا کے 2 پھول ہیں. سبحان اللہ. 2 پھول ہیں. سبحان اللہ. حسین منی و انا من الحسین، آقا فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کو حسین سے اور حسین کو حضور سے انتہائی قرب حاصل تھا. تو گویا حسین کا ذکر حقیقت میں حضور کا ذکر ہے، حسین سے دوستی حقیقت میں حضور سے دوستی ہے، حسین سے دشمنی حقیقت میں حضور سے دشمنی ہے. تو جو حسین سے دوستی کرے گا وہ حضور سے دوستی کرے گا، اور جو حضور سے دوستی کرے گا وہ اللہ سے دوستی کرے گا، اور جو اللہ سے دوستی کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا. سبحان اللہ.
اور جو حسین سے دشمنی کرے گا حقیقت میں وہ حضور سے دشمنی کرے گا، اور جو حضور سے دشمنی کرے گا حقیقت میں وہ اللہ سے دشمنی کرے گا، اور جو اللہ سے دشمنی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ لہٰذا حسین پاک سے سچی پکی محبت کیا کرے، داستان کرب و بلا کو سن کر عبرت حاصل کیا کرے، سبق حاصل کیا کرے، اپنی زندگی میں بہتری اور درستگی پیدا کیا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یاد حسین صحیح طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔